ایک مولوی کہتا ہے کہ حضرت سلیمان نے کئی میل دور سے چمٹی کی آواز سن لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کو کیوں نہیں سن سکتے؟ بہت اچھا۔ پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان نے کئی میل دور سے چمٹی کی آواز سن لی تھی؟ کہاں موجود ہے؟ بنیاد ہی کوئی نہیں۔ پہلے بنیاد پہ غور کر لو۔ حضرت سلیمان نے کئی میل دور چمٹی کی آواز سنی تھی، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو اس پر ایک مولوی ہے ادھر پنڈی کا، ابو جہل قریشی، حنیف تو اس لیے نہیں کہتا کہ مشرک ہے، مشرک حنیف نہیں ہوتا۔ پہلے مشرک بھی اپنے آپ کو کہتے تھے حنیف، اللہ نے ان کا نام رکھا ہے المشرکین۔ مکہ والے مشرک وہ اپنے آپ کو کہتے تھے حنفاء، کہ ہم حنیف ہیں۔ اسی لیے یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے یہودی، اللہ نے ان کا نام نہیں بدلا۔ عیسائی نصارہ، اللہ نے نام نہیں بدلا۔ مکہ والے اپنے آپ کو کہتے تھے حنفاء، کہ ہم حنیف قریشی ہیں۔ حنفاء، اللہ نے ان کا نام بدل دیا، تم حنفاء نہیں ہو، تم ہو المشرکین۔ وہ کہہ رہا تھا دیکھو جی، تبسم ضاحکا من قولہا، کہ چمٹی نے بات کی، حضرت سلیمان نے بات سنی اور ہنس پڑے۔ تو میں نے کہا وہ کون سی بات کی تھی چمٹی نے؟ پہلے ذرا بات تو کرنا۔ وہ بات کیا تھی؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ حضرت سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کہیں روند نہ ڈالے، اور نہ سلیمان پیغمبر کو پتہ چلے گا، نہ ان کے لشکر کو پتہ چلے گا۔ لا یشعرون، اس بات یہ جملہ کبھی نہیں بیان کریں گے کہ چمٹی کو سمجھ آ گئی اور ان مشرکوں کو سمجھ نہیں آئی۔ چمٹی بھی اتنی سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی کہ زندہ پیغمبر کے پاؤں کے نیچے کے باریک چیزیں بھی پیغمبر کو پتہ نہیں، سارے جہان کا علم تو دور کی بات۔ باقی جہاں پر روح المعانی دیکھ لو، قرآن پاک میں کہیں نہیں کہ حضرت سلیمان نے چمٹی کی بات سنی۔ روح المعانی میں صاحب موجود ہے کہ جو چمٹی نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو وہ بات بتلائی، چمٹی کی براہ راست نہیں سنی۔ الہمہ، اللہ تعالیٰ نے خود بذریعہ وحی حضرت سلیمان کو بتایا کہ چمٹی یوں کہہ رہی ہے۔ حضرت سلیمان ہنس پڑے، اور غالباً ہم سے اس لیے کہ جو مسئلہ میں سب دنیا کو سمجھاتا ہوں غیب دان صرف اللہ ہے، تو یہ مشرک نہیں مانتے، اور چمٹی کو سمجھ آ گیا ہے۔ وہ میرے بارے میں بھی کہہ رہی ہے کہ پاؤں کے نیچے کا پتہ بھی نہیں ہوگا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو بنیاد ہی کوئی نہیں۔ اور اگر بالفرض جو خرق کے عادت واقعات ہوتے ہیں ان میں تعمیم نہیں ہوتی، بالفرض بطور معجزہ کے حضرت سلیمان چمٹی کی بات سن لیتے، تو اس سے کوئی کلیہ ثابت نہیں ہوتا، ضابطہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں تو سننے کی بات ہی نہیں نا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو اگر بالفرض سنی ہوتی تو زیادہ سے زیادہ یہ کیا تھا؟ خرق عادت، اور خرق عادت کا ضابطہ ہے کہ وہ قانون نہیں بنتا، ضابطہ عام نہیں بنتا۔ جیسے حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اب کوئی کھڑا ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ کی شان زیادہ ہے یا ہمارے نبی پاک کی شان زیادہ ہے، تو جب ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے تو وہ استدلال کرے حضرت عیسیٰ کا جب باپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ہمارے نبی کا باپ بھی نہیں تھا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، خرق عادت، تو یہ ایسا چبل ہی ہوگا، کیونکہ خوارق میں تعمیم ہی نہیں ہوتی۔ رہ گیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سننا، تو یہ تو بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ موت کے بعد کسی کے بھی سننے کے اسباب نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ چاہے کسی کا سلام سنا دے یا کلام سنا دے، اپنے پیغمبر کو سنا دے یا کسی عام مردہ کو سنا دے، تو اللہ قادر ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے. جہاں تک صلاحیت سمائے، موت سے ہی اسباب منقطع ہیں. موت کے بعد کسی شخص کے بارے میں صلاحیت سما ماننا اور عادی سما ماننا، یہ خالص کفر ہے اور خالص شرک ہے.